اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے اللہ کے دو نام کا ایک ایسا وظیفہ کہ اٹھتے بیٹھتے اگر آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ کی ذات آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گی کہ آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی نہیں بلکہ کھرب پتی بن جاؤ گے۔ اور یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے ہرگز اگنور نہیں کرنا ہے، اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ اللہ کے کرم سے اللہ آپ کو اتنا رزق عطا فرما دے گا کہ آپ اس وظیفے پر رش کرو گے، اپنے پڑے ہوئی چیزوں پر رش کرو گے، اللہ کی ذات آپ کو اس قدر رزق عطا فرما دے گی۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ مبارک اور بابرکت ترین مہینے آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، تو ان تمام مہینوں کی برکات حاصل کریں۔ جیسے کہ رمضان المبارک گزرا، شوال المکرم آیا اور ایسے ہی آگے ذی القعدہ آئے گا، پھر ذی الحجہ، اور ذی الحجۃ الحرام میں مسلمان حج بیت اللہ ادا کریں گے۔ تو اس طرح بہت سے مہینوں کی بہت زیادہ فضائل و برکات فضیلتیں ہوتی ہیں، تو آپ لوگ ان کی فضیلتیں جانیں اور فضیلتیں جان کر آگے بھی پہنچایا کریں، کیونکہ نیکی کی باتیں جاننا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا بھی ایک نیکی ہوتا ہے، اور قیامت کے دن بندہ ایک نیکی کو ترسے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں اپنائیں اور آپ کی سنتیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے بڑوں کو بھی بتائیں، اور دن کا ایک حصہ مقرر کر لیا کریں جس میں آپ اپنے بچوں کو نیکی کی باتیں سکھائیں، انہیں باقی دنیاوی باتوں کے ساتھ ساتھ کم از کم ایک واقعہ روزانہ قرآن سے سنائیں، احادیث نبوی سے واقعات سنائیں، تو یہ ہماری زندگیاں سنور جائیں گی، ہماری زندگی میں مشکلات پریشانیاں آنا بند ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں بہت سکون ہے، بے شک دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر ہی میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا جو وظائف ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ فضائل اور برکات لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو ان کے خاص خواص الاخواص سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جن میں اجازت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اگر ان وظائف کی اجازت لے لی جائے تو ان کا دگنے اس کے فوائد ملتے ہیں۔ تو بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اب ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا جاتا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا ہے، یا مختلف وظائف ہیں۔ تو اگر یہ بنا اجازت کے پڑھے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اجازت کے ساتھ پڑھ لیے جائیں، جنہوں نے بیان کیے ہیں ان کی اجازت سے پڑھ لیے جائیں تو اس کا دگنا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی کچھ ایسے وظائف ہیں جیسے کہ کچھ لوگ چلہ وغیرہ کاٹتے ہیں، 40 دن کا ہوتا ہے، 21 دن کا، 11 دن کا، یا کہ 3 سے 4 دن کا جو چلہ ہوتا ہے اس میں اجازت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر اجازت نہ لیں تو ان وظائف کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو میں اپنے جن وظائف، اپنے روحانی وظائف کے جو ویورز سبسکرائبر ہیں ان کے لیے میں اپنی ویڈیو میں عام بتاتی ہوں کہ میری طرف سے عام اجازت ہے، تو وہ سب جو میرے اسپیشل یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو ویورز اور سبسکرائبر ہیں ان کے لیے عام اجازت ہے، تو جو ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور میری جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کے لیے خاص طور پر اجازت میں نے دی ہوئی ہے، تو آپ لوگوں کے لیے ان تمام وظائف کی اجازت ہوتی ہے۔ تو ایک یہ بات یہ میں بتا دوں کہ جب آپ کوئی کمنٹ میں اپنا نام وغیرہ لکھتے ہیں دعا کے لیے تو اس کے ساتھ کم از کم 10 دفعہ درود پاک ضرور ہی پڑھا کریں۔ تو 10 دفعہ اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو اس کا زیادہ وقت نہیں لگے گا، بس صرف 1 سے 2 منٹ میں ہم 10 مرتبہ
درود پاک آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ درود پاک کے ساتھ اپنا نام لکھیں گے تو وہ درود پاک آپ کے نام کا ہی شمار ہو کے محفل میں شامل کیا جائے گا، اور آپ کے نام کے ساتھ جب درود پاک جائے گا تو آپ کو زیادہ ثواب بھی ملے گا، اور آپ کی دعائیں پوری ہوں گی، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، اور آپ کی پریشانیاں جو ہیں زندگی میں جو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خود فرما دیا ہے کہ جو کوئی مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا میں خود اس کا شفیع ہوں گا، میں خود اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو آپ لوگ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہوئے تو آپ درود پاک دن اور رات میں کم از کم 313 بار پڑھ لیا کریں۔ یہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات پریشانیاں حل کر دے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ قیامت میں آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا، تو آپ حضور کی ہمراہی چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ بن جائے، تو آپ درود پاک کی کثرت کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود پاک بہترین نیکی ہے، اور تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس سے بزم جنت کے دولہا یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ مل جائے تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، چاہے دنیا ہو اور چاہے آخرت ہو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج ہی سے ابھی سے ہی نیت کر لیں کہ ہم روزانہ کم از کم 313 بار ضرور ہی درود پاک پڑھیں گے۔ تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ بہت ہی زیادہ مبارک بابرکت ترین وظیفہ ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے جو میں آج آپ کے لیے لائی ہوں۔ تو آپ نے سورہ رحمان تو ضرور ہی سنی ہوگی۔ سورہ رحمان میں ایک لائن ہے، ایک آیت ہے جو بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور اس پوری سورت کو اس نے سجا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کے ذہن میں وہ آیت آ گئی ہوگی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت آپ نے فجر کی نماز جب آپ نے ادا کرنی ہے تو اس کے بعد آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کو 13 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی آپ نے پہلے نیت کر لینی ہے، تو 13 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سلام پھیر لینا ہے اور تسبیح ہاتھ میں رکھ لینی ہے۔ پھر آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے یہ 2 لفظ یعنی یا مالک الملکی، یا مالک الملکی، ایک یہ لفظ ہے اور دوسرا ہے یا رحمانو، یا رحمانو۔ یہ 2 الفاظ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کو پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ کی ذات 3 دن کے اندر اندر آپ کو اتنا رزق عطا فرما دے گی کہ آپ سے سنبھالنا تک مشکل ہو جائے گا، اس قدر اللہ کی ذات آپ کو رزق عطا فرمائے گی۔ تو آپ نے یہ وظیفہ خود بھی کرنا ہے اور دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ اب میرے ان بہن بھائیوں کا نام جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ہماری پچھلی ویڈیو میں، ان کا نام دعا میں شامل کیے دیتے ہیں۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے وہ سن لیں۔ ان میں ایک ہیں میاں مجیب ہیں جنہوں نے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کروائی ہے۔ اس کے علاوہ ندیم احمد انصاری ہیں، محمد فیاض ہیں اور دلبر مکندر ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہن ہیں، ان کا نام صحیح سے واضح نہیں ہو رہا، اور اس کے علاوہ ایک میری بہن ہیں برکت تاج ہیں، کنیز فاطمہ ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اور رضوان ہیں، اور ثاقبہ زمان ہیں، عبداللہ ہیں، شہراز ہیں، ظہیر بٹ ہیں، تاجمل اوان ہیں، انہوں نے روزگار اور قرض سے چھٹکارے کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، شبیر ملک ہیں،
فریال امتیاز ہیں اور عابدہ اشرف ہیں، غلام مرتضیٰ ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اور اس کے علاوہ ہیرا شکیل ہیں واہ کینٹ سے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، آمنہ ہیں، نسیم حامد ہیں، اور اس کے علاوہ سید علیشہ ہیں، اور اس کے علاوہ زینب بھی علی عمران ہیں، اور نوشین ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، نوشین رفیق۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری فرمائے اور آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔